اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. دو مسئلے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مسئلہ حرم پیغمبر خدا اور حرم ائمہ کے سلسلے میں ہے کہ انہیں نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو اور نجس رہنا بے حرمتی کا سبب ہو تو پاک کرنا بھی واجب ہے، حرم پیغمبر اور حرم ائمہ. بلکہ اگر بے حرمتی کا باعث نہ بھی ہو تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ پاک کیا جائے. یہ اکثر فقہا کا فتویٰ ہے. آیت اللہ مکارم نے فرمایا کہ اگر بے احترامی نہ بھی ہوتی ہو تب بھی بنا بر احتیاط پاک کرنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ عام مسجدوں کے سلسلے میں ہے کہ اگر مسجد کی چٹائی یا کارپیٹ وغیرہ قالین دریاں جانمازیں جو اس کی ہیں نجس ہو جائیں تو ضروری ہے کہ پاک کر دیں. پاک کرنا واجب ہے، اور جس طرح عرض کیا کہ واجب کفائی ہے، جسے پتہ چلے ضروری ہے کہ وہ پاک کر دیں. اگر مدد کی ضرورت ہو تو بلائیں، اگر مدد نہ ملے تو انہیں اطلاع دیں جو پاک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر مسجد کی چٹائی فرش وغیرہ نجس ہو جائیں کارپیٹ وغیرہ تو اسے پاک کرنا چاہیے. اگر نجس حصے کا کاٹ لینا بہتر ہو تو لازم ہے کہ کاٹیں. ایک داغا ہے، دو داغا ہیں، یا ایک حصہ ہے کہ جسے کاٹنا بہتر ہے. مثال ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہے دھلائی سے پاک نہیں ہو سکتی، یا کارپیٹ اور فرش اس طرح سے ہیں بعض جگہ پہ سمدبون وغیرہ لگا کے اسے چسپان کرتے ہیں تو اب اسے وہاں پہ پاک نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اسے کاٹ سکتے ہیں، مثال اس طرح سے. تو اگر کاٹنا ضروری ہو تو کاٹنا چاہیے. نجس حصہ مسجد میں نہیں رہنی چاہیے. فرش کا کوئی حصہ نجس، جانماز کا کوئی حصہ نجس جو ہے نہیں ہونا چاہیے مسجد میں. اسی طرح چٹائی. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر زیادہ کاٹنا پڑے، زیادہ ایریا جو ہے نجس ہو جائے اور زیادہ اس جگہ کو کاٹنا پڑے، یا دھونے سے خرابی لازم آتی ہو، فرش یا کارپیٹ یا جانماز وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر دھو لیں تو خراب ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا زیادہ کاٹنے میں بھی اشکال ہے، اور دھو کر خرابی ہو جاتی ہے تب بھی ہم دھو لیں اس میں بھی اشکال ہے، مگر یہ کہ پاک نہ کرنا بے حرمتی کا سبب ہو. اگر بے حرمتی کا سبب ہے تو ضروری ہے کہ کاٹ لیں یا دھو لیں، اگرچہ خراب کیوں نہ ہو، نجس نہیں رہنا چاہیے اگر بے حرمتی کا سبب ہو. ہمارے یہاں تقریباً اکثر یہی باور ہے ان کا کہ یہ بے احترامی کا سبب ہے، تو انہیں نجاست کو ختم کرنا چاہیے. آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ جس نے نجس کیا وہ پاک کریں، چٹائی وغیرہ جس نے نجس کیا وہ پاک کریں، اور دوسروں پر مستحب ہے کہ پاک کریں. اس پر لازمی ہے کہ پاک کریں، دوسروں پہ مستحب ہے. اگر نجس رہنا بے حرمتی کا باعث ہو تو پاک کرنا لازم ہے، وہ سب پر لازم ہے، چونکہ جس نے نجس کیا اگر وہ پاک نہ کرے باقی سب پہ لازم ہے. آیت اللہ مکارم نے فرمایا اگر کوئی خسارہ آتا ہے، مثال کوئی دھونے والا لانے کی ضرورت ہے، اسے کرائے کی ضرورت ہے، یا کاٹیں تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خلاصہ جو بھی خسارہ آتا ہے نجس کرنے والا انسان ضامن ہے، وہ اس کی یہ جو خسارہ ہے وہ پورا کر لے جس نے نجس کیا ہے. مسجد کی صفائی کے سلسلے میں آداب مسجد میں سے ایک یہ کل عرض کیا کہ پاک ہونا چاہیے. دوسرا ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو صاف ہونا چاہیے. آداب مسجد میں سے مسجد کو پاک صاف رکھنے، اور خصوصاً جمعرات کے دن اور شب جمعہ کو مساجد کی صفائی کرنے کی تاکید ہے. یہاں یہ فرہنگ مسجد زندہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، یہ چوکیدار کا کام ہوتا ہے. چونکہ اگر فرہنگ سازی ہوتی تو یہاں جس طرح سے باقی جو ہیں جہاں پہ لوگ بیدار ہیں وہاں مسجدوں کے وہاں لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں کہ باری باری وہ لوگ آ جاتے ہیں مسجدوں کو صاف کرتے ہیں.
حتیٰ علماء جھاڑو دیتے ہیں مسجدوں کو، میں نے دیکھا ہے، وہ بھی بڑے علماء نہ چھوٹے علماء۔ اگر مسجدوں کی صفائی اگر نہ ہے، یہی مقام معظم رہبری ہے جو حرم امام رضا میں جو ہے ذریعہ امام رضا کو جھاڑو دے دیتے ہیں، سال میں ایک دفعہ ان کو وہاں اجازت ہوتی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، وہاں اندر داخل ہوتے ہیں، خود جھاڑو دیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ توفیق چاہیے۔ ہم نے مسجدوں کے عظمت کو گرا دیا ہے، یہاں آتے ہیں نماز پڑھ چلے جاتے ہیں، اور نہیں ہے کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور باقی کاغذات وغیرہ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مخصوصاً یہاں بارگاہوں میں۔ تو جمعرات کو مسجد کی صفائی کا حکم ہے، شب جمعہ کو مسجد کی صفائی کا حکم۔ ایک فرہنگ سازی ہوتی تو شب جمعہ کافی لوگ آ جاتے مسجدوں کی صفائی کے لیے۔ تو یہ کہ مسجدوں کو اگر لوگ باور کریں تو لوگ آ جائیں گے صفائی کرنے کے لیے، یا آج کل عورتوں پہ چھوڑا ہوا ہے یا پھر چوکیدار وغیرہ، یعنی وہ جس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں وہ آئیں صفائی کریں، ہم صرف نماز پڑھ کے جائیں گے، ایسا نہیں ہونا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قم مسجدن، جس نے جھاڑو دی مسجد کو، جھاڑا اس نے صفائی کے لیے، کتب اللہ لہ عتق رقبہ، ایک مسجد کو جھاڑو دیں، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے لیے خداوند لکھ دیتا ہے۔ ایک غلام مسلمان مومن آزاد کر دیں غلامی سے، ایک انسان آزاد کرنے کا ثواب ایک مسجد کو ایک دفعہ جھاڑو دینا۔ ومن اخرج منہ ما یقضی عینا، اتنا کچرا نکالیں مسجد سے، کبھی کبھی آپ کی آنکھوں میں کوئی چیز چلی جاتی ہے اتنی مقدار میں کہ جو آنکھوں میں جاتی ہے، ایک اگر کچرا نکالیں مسجد سے تو فرمایا کہ کتب اللہ عز وجل لہ کفلین من رحمتہ، خداوند کئی گنا اس کے اوپر رحمتوں میں اضافہ فرماتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں ایک کچرا اٹھا کے جائیں، کیا حرج ہے، بجائے سے کہ اس کو چھوڑ کے جائیں یہیں پہ، بلکہ جیب سے بھی نکالیں کچرے یہیں رکھ کے جائیں۔ ہر انسان کے پاس رومال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جاتے ہوئے اگر کچھ مل جائے لے کے جائیں، یہ ایک چیز۔ ورنہ ہمیں اجتماعی طور پر فرہنگ سازی ہونی چاہیے کہ مسجدوں کی تزئین آرائش اس طرح سے شائستہ طریقے سے کریں، اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر کسی کا دل کرے کہ گھر میں نماز نہ پڑھے مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ مسجد کی تزئین آرائش اس طرح سے ہونی چاہیے، جبکہ ابھی نہیں ہے۔ ہر گھر میں جو صاحبان حیثیت ہے ان کے گھر مسجد سے خوبصورت ہیں، یہ ظلم ہے۔ ان کے گھر کی تزئین آرائش زیادہ ہے، جبکہ ان کے گھر میں تمام سہولتیں اور فیسلٹیز ہیں، مسجد میں نہیں ہے، یہی ظلم ہے۔ مسجد میں تمام سہولتیں سردیوں میں گرمیوں میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ رغبت پیدا کریں مسجد کی طرف، نہ کہ مسجدوں کو بے حال، جس کے گھر میں جانماز پرانے ہو جائیں لائے ڈال دیں مسجد میں، قرآن پرانے ہو جائیں لا کے ڈال دیں مسجد میں، توضیح المسائل بیکار ہو جائے لا کے ڈال دیں مسجد میں، پھر انہیں ہم سجا۔ مسجدیں اگر جو ہیں خراب شدہ چیزوں سے اگر ہم آباد کرنا جس طرح ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے دفتر جائیں پھر خراب کپڑے پہن کے آ جائیں مسجد میں، اچھے چاول اپنی شادی پہ پکائیں، خراب چاول آئیں مسجد میں افطاری کے لیے دے دیں، تو یہ چیزیں یہاں پہ رواج ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنس المسجد یوم الخمیس ولیلۃ الجمعہ، اگر کوئی شخص مسجد کو جھاڑو دے جمعرات کے دن یا شب جمعہ کو، جمعرات کی دن گزار کے رات کو اگر جھاڑو دیں، فاخرج منہ من التراب ما یضر فی العین، جس طرح آپ سرمدانی سے سرما نکالتے مسجد میں ڈالتے، اتنی مقدار میں اگر یہاں سے خاک نکالیں مسجد سے جھاڑو دے کے، تو فرمایا کہ غفر اللہ لا، خداوند اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس قدر تاکید ہے تاکہ ایک چٹکی یہاں سے خاک نکالیں باہر۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کھڑکیوں پہ، شیشوں پہ، روشن دانوں پہ، بہت ساری چیزوں پہ ہیں خاک ہے، جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا دل نہیں کرتا یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں، یہ ظلم ہے۔ یہاں پہ جب پنکھے خراب ہو جاتے ہیں دیتے ہیں امام بارگاہ کو کہ آپ یہاں لگیں، ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جب چولہے خراب ہو جاتے ہیں، ہیٹر خراب ہو جاتے ہیں، یہیں پہ لا کے دے دیتے۔ یہ ہماری سوچ اور فکر ہے۔ جب ہماری فکر نہ بدلے اس وقت تک یہ چیزیں، انہیں جا کے دیکھیں باہر، اسلام آباد جا کے دیکھیں، کراچی جا کر دیکھیں، لاہور جا کر دیکھیں، اور اس سے باہر تو الا ماشاء اللہ
جب آپ جو لوگ حج پہ گئے مینا میں جا کر دیکھیں مسجدوں کے ستون آپ گن نہیں سکتے کہ اتنے ستون ہیں، انہیں آپ کھڑے ہو کے نہیں گن سکتے، آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا جائے، اتنے زیادہ ستون ہیں۔ اب وہ ادھر کا بندہ ادھر جو آخری بندے جو کھڑا ہے یہاں سے نہیں نظر آتا، اس قدر وسیع مسجدیں وہاں بنی ہوئی اور خوبصورت۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی تو مسجدیں اس طرح بننی چاہیے کہ لوگوں کا دل کرے وہیں بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ حرم پیغمبر اسلام میں اور حرم خدا میں جا کر لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ وہاں ساری سہولتیں ہیں۔ اب وہ ہوٹلوں میں نماز نہیں پڑھیں گے، آ کے وہیں پڑھ، چونکہ وہاں ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر شب جمعہ کو اور جمعرات کے دن اگر جھاڑو دیں خداوند گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جب گیا معراج پہ تو وہاں جنت کے چھٹے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام نے فرمایا چھٹے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ولی اللہ، دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ، کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی، یہ لکھا ہوا۔ اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فسیحا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی قبر وسیع اور گشادہ ہو جائے، تنگ نہ ہو، تنگی قبر اور فشار قبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو فَلْيَبْنِ الْمَسَاجِدِ، اس کو چاہیے کہ مسجدیں بنائیں۔ جس نے مسجدیں بنا لی، ایک مسجد، آدھی مسجد، پونی مسجد، جہاں جتنا ہو سکتا ہے مسجد میں خرچہ کریں تو قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَلَّا تَأْكُلَهُ الدِّيدَانُ تحت الارض، اگر کوئی شخص چاہتا ہے مرنے کے بعد قبر میں کیڑے نہ کھائیں، فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، اسے چاہے کہ مسجدوں میں جو ہے مسجدوں کو جھاڑو دیا کریں، مسجدوں میں آ کر بیٹھا کریں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو ہے قبر میں کیڑے نہ کھائیں تو آ کر مسجدوں میں زیادہ دیر تک مسجدوں میں بیٹھیں۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَرِيًّا مُطِرًّا لَا يَبْلَى، اگر کوئی شخص چاہے مرنے کے بعد اس کا جسم نہ سڑے، اس کا جسم تر و تازہ رہے۔ بعض شہداء اور بعض اولیاء الہی کے جسم قبروں سے 100 سال کے بعد نکالے تر و تازہ تھے، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کہ اس کا جسم تر و تازہ رہے، قبر میں خراب نہ ہو جائے، تو فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مسجدوں کو جھاڑو دیا کریں، مسجدوں میں جھاڑو دیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کی برکت سے کیا یہاں سے خاک نکالتے ہیں، یہ جو پیشہ ہے جسے ہم نے صرف آخری جو بندے کے لیے رکھا ہوا ہے، تھرڈ کلاس چوکیداروں کے لیے، یہی کام کریں، خداوند اس کے جسم کو شاید خاک مسجد کی بدولت اس کے جسم کو سڑنے نہیں دیتا زیر قبر۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرَى مَوْضِعَهُ فِي الْجَنَّةِ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، فَلْيَكْسُ الْمَسَاجِدِ بِالْبُسْطِ، جو چاہتا ہے اپنا مقام دیکھ لیں تو وہ مسجد میں اچھی طرح سے فرش بچھائیں، مسجدوں میں جا نماز بچھا دیں، مسجدوں میں اچھی قالینیں لا کے بچھا دیں، مسجد کو فرش کریں، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ لہٰذا مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے، صاف رکھنے کا حکم ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرکین نجس ہے، انہیں مسجدوں میں نہ آنے دیں، مسجد حرام تک نہ آنے دیں، کیونکہ مسجدوں کی پاکیزگی۔ لہٰذا ہم سب کا وظیفہ ہے کہ مسجدوں کو پاک بھی رکھیں اور صاف بھی رکھیں۔ اللہم انا نسألک وندعو ونقسم علیک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم نور قلوبنا یا اللہ وبیض وجوہنا یا اللہ واہلک اعداءنا یا اللہ واشف مرضانا یا اللہ وآمن من کل بلائنا یا اللہ واغفر ذنوبنا یا اللہ واستر عیوبنا یا اللہ، بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين لا سيما إلى أرواح شهدائنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.